ہم جنسیت جرم نہیں، وجاہت مسعود۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنا 2013 کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ جنسی رجحان کی بنیاد پر کسی قسم کا تعصب برتنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور ناانصافی سے بچنے اور تفاوت سے جان چھڑانے کے لیے اس کی عملی تفہیم کی جانی ہوگی۔ سماجی اخلاقیات کو بنیاد بنا کر کسی ایک بھی فرد کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ برطانوی راج کے دور کے سیکشن 377 کے تحت ہم جنس پرستی کو غیر فطری قرار دے کر اس پر 10 سال قید کی سزا دی جاتی تھی۔ عوامی جمہوریہ چین نے 1997 میں ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ انڈیا کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایشیائی باشندوں کی اکثریت کے لیے ہم جنس پرستی ایک جرم نہیں رہی، تاہم بھارت سمیت براعظم ایشیا میں ہم جنس پرستی کے خلاف مار پیٹ، جنسی حملے، بلیک میلنگ، بدمعاشی اور استحصال کے واقعات عام ہیں۔ 2 جولائی 2009 کو ہندوستان میں دہلی ہائی کورٹ نے ایک اہم قانونی مقدمے ناز فاؤنڈیشن بنام دہلی سرکار میں فیصلہ سناتے ہوئے ہم جنسوں کے درمیان تعلقات کو جائز قرار دیا تھا۔ بھارتی عدالت کے اس فیصلے سے ہندوستان کے لاکھوں ہم جنس پرستوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، تاہم ملک کی تقریباً تمام مذہبی تنظیموں نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی اور اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر 2013 کو دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ نے 2 فروری 2016 کو قانون تعزیرات ہند کی دفعہ 370 پر تفصیلی سماعت کے لیے چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ قائم کر دیا۔ اس بینچ نے 6 ستمبر 2018 کو دفعہ 370 کو کالا دم قرار دیتے ہوئے بھارت میں ہم جنسیت کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا۔ رواں سال کے آغاز میں عدالت نے کہا کہ عوام کا کوئی حلقہ یا کچھ لوگ صرف اس وجہ سے خوف میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق رہنا چاہتے ہیں۔ نہ ان کی پسند قانون کی حدود کو پار سکتی ہے اور نہ قانون آئین کی شق 21 کے تحت انہیں حاصل اختیارات کو سلب کر سکتا ہے۔ قبل ازیں گزشتہ برس اگست میں بھی سپریم کورٹ نے پرائیویسی کے سوال پر فیصلہ دیا کہ سیکس کے معاملے میں پسند ناپسند لوگوں کا نجی معاملہ ہے۔ بھارتی حکومت کا رد عمل کسی قدر محتاط ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ قانون تعزیرات ہند کی دفعہ 377 جس کے تحت ہم جنسوں کے درمیان جنسی فعل ایک قابل سزا جرم آئین کے منافی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ دفعہ 377 سے فرد کی انفرادی آزادی مجروح ہوتی ہے جو کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، چنانچہ 2 بالغ ہم جنسوں میں اپنی مرضی سے جنسی تعلق جرم نہیں۔ البتہ عدالت نے زبردستی جنسی فعل یا 18 برس سے کم عمر بچوں سے جنسی فعل پر دفعہ 370 کا اطلاق برقرار رکھا۔ قانون تعزیرات ہند کی دفعہ 370 158 برس پرانا ایک قانون ہے جس کے تحت صرف مرد اور عورت کے درمیان روایتی جنسی تعلق ہی کو جائز جنسی فعل مانا گیا ہے، جبکہ دیگر تمام طریقوں کو نہ صرف غیر فطری قرار دیا گیا ہے بلکہ انہیں غیر قانونی اور قابل سزا فعل کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ہم جنسیت کے پرچارک اور حقوق انسانی کی تنظیمیں ایک عرصے سے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ وہ دفعہ 370 کو ختم کر دے۔ ان کی دلیل تھی کہ ہم جنسیت سماج کی ایک حقیقت ہے اور اسے بدلتے ہوئے علمی، تمدنی اور ثقافتی حالات میں قانونی طور پر قبول کیا جانا چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت پہلا ملک ہے جہاں ہم جنسیت کو مجرمانہ فعل کی بجائے معمول کی انسانی سرگرمی قرار دیا گیا ہے۔ البتہ چین 1997 میں اس معاملے پر قانون سازی کر چکا ہے۔ اس سے خطے میں سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان میں قانون، سماجی رویوں اور اجتماعی مکالمے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خالص قانونی نتائج کے علاوہ یہ بات بھی
بھی اہم ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں جن اقدار، قانونی نظائر اور معاشرتی نصب العین سے استخراج کیا وہ جنوبی ایشیا میں ایک نئے سماجی منظر کے رونما ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ عدالت نے 1946 میں آل انڈیا کانگریس کی طرف سے قرارداد مقاصد پیش کیے جانے کے موقع پر پنڈت نہرو کی تقریر سے استنباط کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آزاد بھارت کے بانیوں کا آدرش ایک ایسا بھارت تھا جہاں تمام شہریوں کو آزادیوں اور حقوق سے مستفید ہونے کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ عدالت نے رائے دی ہے کہ قانون تعزیرات ہند کی دفعہ 377 شہریوں کے مابین جنسی ترجیحات کی بنا پر امتیازی سلوک کے مترادف ہے، چنانچہ یہ قانون بھارتی آئین کی دفعہ 14، 15 اور 21 میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ قانون تعزیرات ہند 1860 میں مدون کیا گیا تھا۔ اس کا مسودہ بنیادی طور پر لارڈ میکالے نے تیار کیا تھا۔ جب تک انگلستان پر وکٹورین اخلاقیات کا غلبہ تھا، وکٹورین اخلاقیات نظم و ضبط اور معاشرتی بندشوں کو انسانی خوشیوں پر ترجیح دیتی تھیں۔ ناگزیر طور پر قانونی تعزیرات ہند پر بھی اسی اخلاقیات کی چھاپ تھی۔ گزشتہ 100 برس میں دنیا بھر میں ہم جنسیت کے بارے میں علمی، طبی، قانونی اور معاشرتی رویوں میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ بھارت میں عملی طور پر گزشتہ 30 برس میں کسی شہری کو دفعہ 370 کی خلاف ورزی پر سزا نہیں دی گئی، تاہم بدعنوان پولیس اہلکار اس قانون کی مدد سے شہریوں کو ہراساں کرتے تھے۔ نیز قانونی طور پر تحفظ نہ ملنے کی وجہ سے ہم جنسیت کا رجحان رکھنے والے شہری، بالخصوص کم عمر لڑکے اور لڑکیاں، مجرمانہ رویوں، نفسیاتی پیچیدگیوں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے تھے۔ اس دوران اقوام متحدہ نے بھی متعدد مواقع پر بھارتی حکومت کو تجویز دی کہ ہم جنسیت کو قانونی تحفظ دینے سے ایڈز جیسے مرض کے پھیلاؤ پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جن ممالک میں غیر ضروری قانونی رکاوٹیں موجود نہیں ہیں، وہاں ایڈز کے بارے میں عوامی آگاہی نیز حفاظتی تدابیر تک بآسانی رسائی کے باعث ایڈز کے خلاف مہم چلانا کہیں زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ تاہم بھارت میں مختلف حکومتیں متوقع عوامی رد عمل نیز مذہبی تنظیموں کے احتجاج کے خوف سے اس ضمن میں موضوع اقدام کرنے سے گریزاں رہی ہیں۔ بھارت میں جنسی صحت کے حوالے سے کام کرنے والی ایک NGO ناز فاؤنڈیشن نے 2003 میں دہلی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کا ہم جنسیت پر اطلاق ختم کر دیا جائے، تاہم دہلی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ناز فاؤنڈیشن کو اس قانون سے متاثرہ فریق قرار نہیں دیا جا سکتا، چنانچہ یہ مقدمہ تکنیکی بنیاد پر خارج کر دیا گیا۔ اس میں ستم ظریفی یہ تھی کہ بھارت میں گزشتہ 2 اشروں میں کسی شہری کو ہم جنسیت کے الزام میں سزا نہیں دی گئی، چنانچہ ایسے درخواست گزار کا تلاش کرنا محال تھا جسے اس قانون سے براہ راست متاثر فریق قرار دیا جا سکے۔ ناز فاؤنڈیشن نے اس تناظر میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے ناز فاؤنڈیشن کو عوامی مفاد کے اصول کی بنا پر دفعہ 370 کے خلاف جائز فریق تسلیم کر لیا اور دہلی ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ اس مقدمے کی دوبارہ سماعت کی جائے۔ یہ عمل قابل ذکر ہے کہ دہلی ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران بھارت کی وزارت داخلہ کا موقف یہ تھا کہ دفعہ 370 کو برقرار رکھا جائے، جبکہ بھارت کی وزارت صحت اس قانون کو ختم کرنے کی حامی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 2016 میں سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی درخواست 5 ہم جنس پرستوں نے دائر کی تھی، جن کا کہنا تھا کہ وہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران بھارت میں ہم جنسی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ دانشوروں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اپنی آواز بلند کی۔ نوبل انعام یافتہ بھارتی ماہر معیشت امرتا سین، عالمی شہرت یافتہ بھارتی مصنف وکرم سیٹھ نے ایک مشترکہ اپیل جاری کی جس میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ اس مقدمے کا انسانی بنیادوں پر فیصلہ کر کے بھارتی سماج کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اس دوران میں بھارت کے بڑے شہروں مثلاً دہلی، ممبئی، کلکتہ، بنگلور
اور چنئی میں پہلی مرتبہ ہزاروں ہم جنس پرستوں نے مظاہرے کیے اور دفعہ 377 کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر 6 ستمبر 2018 کو بھارتی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ بالغ شہریوں کے درمیان باہمی رضامندی سے کیے جانے والا جنسی فعل پر دفعہ 377 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بھارتی عدالت کا یہ فیصلہ قانونی تاریخ میں وولفنڈن کمیشن رپورٹ کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ مختلف قوموں کے معاشرتی اور قانونی ارتقاء میں بہت سے ایسے قوانین تشکیل دیے گئے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی افادیت کھو بیٹھے، تاہم یہ قوانین بدستور کتاب قانون کا حصہ رہے۔ مثال کے طور پر مذاہب کی توہین کے قوانین بہت سے ممالک میں آج بھی موجود ہیں، لیکن انہیں عملی طور پر غیر مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح برطانیہ میں بھی جنسی افعال کے حوالے سے مختلف قوانین موجود تھے جن پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، تاہم 1950 کی دہائی میں ذرائع ابلاغ کی ترقی کے ساتھ ساتھ شہریوں، خاص طور پر معروف سیاستدانوں، فنکاروں اور دانشوروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کا رجحان بڑھ گیا۔ یکے بعد دیگرے بہت سے نامور شہریوں کے بارے میں اسکینڈل سامنے آئے۔ ناگزیر طور پر مخالفین نے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا، چنانچہ ان قوانین کا افادیت پر سوالات پیدا ہوئے۔ بالآخر برطانوی حکومت نے لارڈ وولفنڈن کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جس نے گہرے غور و خوض کے بعد 4 ستمبر 1957 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ وولفنڈن کمیشن کی رپورٹ کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قانون کا اصل مقصد امن و امان قائم رکھنا، نیز عام شہریوں کو دوسرے افراد کے ہاتھوں نقصان، استحصال یا بدعنوانی سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ہماری رائے میں قانون کا کام شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا یا معاشرتی طرز عمل کا کوئی خاص نمونہ نافذ کرنا نہیں۔ وولفنڈن رپورٹ گزشتہ 60 برس میں انفرادی شہری آزادی کے بارے میں تشکیل پانے والے تمام جدید قوانین کی اساس کہلاتی ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں 1967 میں برطانیہ میں ہم جنسیت کو مجرمانہ افعال کی فہرست سے خارج کیا گیا۔ دراصل وولفنڈن رپورٹ قانون کے ارتقاء میں 2 بنیادی اصولوں کا بیان ہے۔ اول یہ کہ قانون کو جرم سے غرض ہے، گناہ سے نہیں۔ قانون کا مقصد شہریوں کو گناہ سے روکنا یا نیکی کی ترغیب دینا نہیں، بلکہ معاشرے سے جرائم کو ختم کرنا۔ گناہ اور نیکی کے تصورات مذہب کی اقلیم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ ان پر بات کرنا مذہبی پیشواؤں کا کام ہے۔ جدید ریاست عقائد کی بنیاد پر شہریوں میں امتیاز نہیں برتتی۔ ایک مذہب کے پیروکاروں کے لیے جو افعال گناہ کے ذیل میں آتے ہیں، عین ممکن ہے دوسرے مذہب کے پیروکاروں میں انہیں گناہ نہ سمجھا جاتا ہو۔ چنانچہ ریاست کا کام قوانین کی مدد سے جرم روکنا ہے، گناہ کے تعین کا کام فرد کے ضمیر پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا اصول جرم کی تعریف سے تعلق رکھتا ہے۔ جدید قانونی لغت میں صرف وہی فعل جرم قرار پاتا ہے جس سے کسی دوسرے شہری کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ 2 بالغ شہری باہم رضامندی سے اپنی خلوت میں جو افعال کرتے ہیں، ان سے کسی تیسرے شہری کو جسمانی، ذہنی یا مالی اعتبار سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ ہم جنسیت کے بارے میں مختلف ادوار اور مختلف معاشروں میں مختلف رویے رائج رہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے معاشرے بھی موجود رہے جہاں ہم جنسیت پر سخت ترین سزائیں دی جاتی تھیں۔ ایسے معاشرے بھی انسانی تاریخ کا حصہ ہیں جہاں ہم جنسیت کو معمولات زندگی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معاشروں کی بھی کمی نہیں رہی جہاں ہم جنسیت کو کھلے بندو تحفظ دینے کے بجائے محض نظر انداز کیا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں نفسیات کی سائنس کے فروغ سے ہم جنسیت کا مطالعہ بھی شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر ماہرین نفسیات ہم جنسیت کو کجروی قرار دیتے تھے۔ 1952 میں امریکہ کے ادارہ برائے نفسیاتی امراض نے اپنے نصاب میں ہم جنسیت کو ایک مرض قرار دیا۔ تاہم 1973 وہ پہلا برس تھا جب اس ادارے نے اپنے نصاب پر نظر ثانی کرتے ہوئے ہم جنسیت کو انسانی امراض کی فہرست سے خارج کیا۔
اس دوران عمرانیاتی مطالعوں سے واضح ہوا کہ تمام معاشروں میں ایک خاص تعداد میں ہم جنس پرست پائے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں 1953 میں شائع ہونے والی کنسے رپورٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر کنسے نے پہلی مرتبہ سائنسی انداز میں واضح کیا کہ کسی بھی انسانی معاشرے میں 2 سے لے کر 10% تک ہم جنس پرست موجود ہوتے ہیں۔ اس میں صنف کی قید نہیں، یہ افراد بیک وقت اپنے ہم جنسوں اور جنس مخالف کی طرف سے میلان بھی رکھ سکتے ہیں اور کلی طور پر صرف اپنے ہم جنسوں میں کشش محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طرح کم عمری سے لے کر بلوغت کے بعد تک کسی بھی مرحلے میں اپنی جنسی ترجیحات دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ افراد اپنی جنسی ترجیحات پر اسی طرح شعوری اختیار نہیں رکھتے جس طرح انسان اپنے خد و خال، جلد کے رنگ اور بالوں کی ساخت پر اختیار نہیں رکھتے۔ مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہم جنسی رجحانات رکھنے والے افراد کو مجرمانہ میلانات کا حامل سمجھنا غلط ہے۔ اوسط درجے کے انسانوں کی طرح ہم جنس پرستوں کے باہمی تعلقات میں بھی بہت تنوع پایا جاتا ہے۔ جو لوگ پائیدار تعلقات اور ذمہ دارانہ معاشرتی کردار کے باعث پوری طرح اہل ہیں، البتہ سماجی امتیاز، عدم تحفظ اور اخلاقی احتساب کے مسلسل خوف کے باعث ان کے نفسیاتی رویوں میں پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں، جن کا تدارک جسمانی سزاؤں سے نہیں بلکہ انہیں معمول کی زندگی کے مواقع فراہم کرنے سے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک عام خیال تھا کہ علاج معالجے کی مدد سے ہم جنسی رجحانات رکھنے والے افراد کو معمول کی جنسی زندگی کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ ہم جنسیت کے حامل افراد کی جنسی ترجیحات کو طبی علاج معالجے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسا کرنے سے ان میں دوہری شخصیت اور اپنی ذات پر عدم اعتماد جیسے رجحانات پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان افراد کو صحت مند لیکن مختلف شناخت کے حامل شہری سمجھا جائے جو اپنی تخلیقی، پیداواری، علمی اور تمدنی صلاحیتوں سے انسانی معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے ہم جنسیت کو فروغ نہیں دیا بلکہ صرف یہ کیا ہے کہ قانون کی از سر نو تعریف متعین کر کے حقیقی جرم یعنی کسی شہری کی رضامندی کے بغیر اس سے جنسی فعل نیز ایسے کم عمر افراد کے ساتھ جنسی افعال کو جرم قرار دیا ہے جس سے معاشرے میں ضرر کا اندیشہ ہے۔ اس طرح عدالت نے لاکھوں انسانوں کو ناجائز ذہنی دباؤ، معاشرتی امتیاز، احساس عدم تحفظ، غیر ضروری مجرمانہ ذہنیت سے نجات حاصل کرنے کا راستہ فراہم کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں عام جنس پسند افراد کی تعداد 25 لاکھ ہے۔ بھارت کے قومی لاء کمیشن نے 2000 میں قانون تعزیرات ہند کی دفعہ 377 ختم کرنے کی سفارش کی تھی، تاہم مختلف سیاسی اور معاشرتی وجوہ کی بنا پر اس سفارش پر اب تک عمل نہیں ہو سکا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایک خوشگوار پہلو یہ ہے کہ اس سے جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایک ضروری بحث شروع ہوگی۔ بھارت کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تعلیم یافتہ متوسط طبقے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اصولی طور پر قانون کا لفظ کسی معاشرے کو راتوں رات تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تاہم اگر معاشرتی ارتقاء موزوں نقطے پر پہنچ چکا ہو تو قانون میں مناسب تبدیلی معاشرتی تبدیلی کی رفتار بڑھا دیتی ہے۔ بھارت میں وشوا ہندو پریشد، راشٹریہ سیوک سنگھ، اکالی دل اور دوسری بہت سی انتہا پسند مذہبی تنظیمیں موجود ہیں، تاہم بھارتی معاشرے میں جنم لینے والی تبدیلیوں کا اندازہ اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے طالب علموں نے کچھ برس قبل اپنی درسگاہ میں ایک ڈرامے کے ذریعے ہم جنس پرستوں کے لیے یکساں شہری، قانونی، معاشی اور سیاسی حقوق کا مطالبہ کیا۔ جامعہ ملیہ کی بنیاد مولانا محمد علی جوہر نے رکھی تھی اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے جدید عالم برسہ برس تک اس درسگاہ کے مہتمم رہے تھے۔ جامعہ ملیہ دہلیہ ہندوستان کے تعلیمی نقشے پر مضبوط ذہنی شناخت رکھتی ہے۔
اگر اس درسگاہ کے طالب علم لڑکے اور لڑکیاں ہم جنسیت کے بارے میں عمومی رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ اس خطے کے باشندے تمدنی طور پر ایک نئے عہد میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔